مرکزی مسلم لیگ آئی اور آتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد آپ سے رجوع کرتی نظر آ رہی ہے. آپ بائکیں بانٹ رہے ہیں. سیاست میں تو آج ہماری آمد ہوئی ہے، لیکن یہ خیر اور فلاح کا کام ہم پچھلے 28-30 سال سے کر رہے ہیں. سیاست کے میدان میں قدم رکھ کے اس دور میں شامل ہو جانا کہ جہاں طلب اور اصل منزل محض اقتدار ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلہ آپ کا آئندہ آنے والے وقتوں میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوگا. ہماری ٹاپ سے لے کر باٹم تک جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ عام لوگ ہیں، ان میں جاگیردار نہیں ہیں، سرمایہ دار نہیں ہیں. ایک مذہبی جماعت جو کہ سیاسی میدان میں کام کرنے لگی ہے، اس سے جو پہلے کی مذہبی جماعتیں ہیں، میں بات کر رہا ہوں جمعیت علماء اسلام کی، جماعت اسلامی کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ ہم ان میں سے کسی کو بھی اپنے مد مقابل نہیں سمجھتے. ابھی جو حالیہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اور جس میں انڈیا کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا پاکستان نے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ انڈیا کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ ہم دعوے کرنے کے عادی نہیں ہیں. دعوے کرنے جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دنیا دیکھ لے گی. انڈیا نے پاکستان کے ساتھ تو جو اپنی ذلت اٹھائی سو اٹھائی، لیکن جو ظلم و ستم کی داستان وہ گزشتہ 78 سال سے مقبوضہ کشمیر میں رقم کر رہا ہے، مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کرے گی اگر اسے اقتدار کی گدی یا ہما پہ بٹھا دیا جائے؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کشمیر پورا کا پورا، سارا کا سارا پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ ایٹ 5 کے ساتھ آپ کا میزبان طلحہ انور حاضر خدمت ہے. جب بات آتی ہے سیاست کی تو سیاست کے ساتھ عوام کے مسائل بھی ذہن میں آتے ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے کام کرنے والے بہت سے لوگوں کے ساتھ آج کل ایک نام کراچی اور سندھ کی سطح پہ بہت حد تک نظر آ رہا ہے، اور یہ نام ہم اکثر جگہوں پہ دیکھتے ہیں. اس نام کو ہم جانتے ہیں مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے، کہ ایک نئی جماعت جو کہ کچھ ہی دنوں سے غالباً کام کرنا شروع ہوئی ہے، لیکن اس وقت شہر کے اندر اس کی ایک بڑی فالوئنگ نظر آنے لگی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اس جماعت کے مرکزی نائب صدر اور صوبہ سندھ کی صدارت بھی جن کے پاس ہے، جناب فیصل ندیم صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو ہے. آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا شکر ہے. فیصل بھائی، مرکزی مسلم لیگ آئی اور آتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد آپ سے رجوع کرتی نظر آ رہی ہے. آپ بائکیں بانٹ رہے ہیں، آپ قرضے فراہم کر رہے ہیں، آپ دیگر کام کر رہے ہیں. آخر کہاں سے یہ سب کچھ بانٹ رہے ہیں؟ عمومی طور پہ تو سیاسی جماعتیں لیتی ہیں، آپ نے نیا سلسلہ شروع کر دیا، لوگوں کو چنچی رکشے دے رہے ہیں، لوڈر دے رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے آخر؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاست میں تو آج ہماری آمد ہوئی ہے، لیکن یہ خیر اور فلاح کا کام ہم پچھلے 28-30 سال سے کر رہے ہیں. تو 28-30 سال کا جو ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس، اور یہ کہہ لیں کہ اہل خیر لوگوں کی ہمارے ساتھ جو محبت ہے اور اس کے بعد ہمارے اوپر اعتماد ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ اس کے ساتھ یہ سب کچھ بڑی آسانی کے ساتھ ممکن ہے. اور اس کے بعد ایک اور بھی چیز یہ دیکھ لیجئے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں جو میرا خیال ہے کہ سوال آتا ہوگا کہ اس کے لیے اتنے سارے فنڈز اور ساری چیزیں جو ہیں ان کا کہاں سے انتظام کیا جاتا ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے. موٹر سائیکلز اگر ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو انسٹالمنٹ پہ دی جاتی ہے، اور یہ ضرور ہے کہ فرض کریں کہ بازار میں اگر وہ موٹر سائیکل 1,24,000 25,000 کی میسر آتی ہے تو ہم اس کو سبسڈی کے ساتھ 1,03,000 روپے کی دیتے ہیں. اور اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لینے کے لیے جائیں تو 1,70,000 اور 75,000 کی ملتی ہے، ہم 1,03,000 روپے کی دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ موٹر سائیکل بنانے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ اس طرح کا ہے کہ جس میں ہم ان سے یہ سبسڈی حاصل کرتے ہیں، اور سبسڈی حاصل کرنے کے بعد اس کو عوام کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. تو اسی طرح کی دیگر بہت ساری چیزیں، اور اس میں جو میں نے بنیادی بات آپ کو عرض کی ہے کہ ایک عرصہ ہوا ہے ہمیں یہ سارے کام کرتے ہوئے. تو سیاست میں آنے کے بعد ہمارے پاس بنیادی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاستدانوں کا صرف ایک کام ہے، یعنی جب وہ حکومت میں ہوں گے تب کچھ کام کیا جائے گا، اور جب وہ اپوزیشن میں آ جائیں گے تو صرف بیان دیں گے. ہم ایسا نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت میں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی حیثیت میں موجود ہیں تو لوگوں کی خیر و فلاح کا کام آپ جاری رکھیں. ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا ایک جملہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کیے چلے جائیں
تو سیاست تو خود بخود ہو جائے گی. تو بس یہی سمجھ لیں کہ یہی ہمارا وتیرہ ہے اور یہی ہمارا اللہ کی طرف سے اللہ کی جو ہے نا توفیق سے انداز ہے، اس میں یہ کام ہم کیے چلے جا رہے ہیں. سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ گزشتہ 28 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں اور دیگر فلاحی کاموں کے ساتھ ملک کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، مگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ گزشتہ 2-2.5 سال کے عرصے سے مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس سیاسی میدان میں قدم رکھا اور کیا وجوہات تھیں جب آپ کے پاس عوامی پذیرائی تھی اور لوگوں کی آپ کے ساتھ ایسوسیشن تھی، ان کی حمایت آپ کے ساتھ تھی، تو پھر اس سیاست کے میدان میں قدم رکھ کے اس دور میں شامل ہو جانا کہ جہاں طلب اور اصل منزل محض اقتدار ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلہ آپ کا آئندہ آنے والے وقتوں میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوگا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ایک عرصے سے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ کام کر رہے ہیں. ہم ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں، ہم ہیلتھ میں کام کرتے ہیں، مختلف قسم کی جو قدرتی آفات آتی ہیں ان میں کام کرتے ہیں، زلزلوں اور سیلابوں میں کام کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر ایک اور بھی چیز آپ ہماری انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے تو ہماری ٹاپ سے لے کر یہ جو کہہ لیں باٹم تک جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ عام لوگ ہیں، ان میں جاگیردار نہیں ہیں، سرمایہ دار نہیں ہیں. تو جاگیردار سرمایہ دار نہ ہونے کے سبب ہم عام لوگوں کے حالات و واقعات کو جانتے ہیں، ان کے مسائل کو جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. اصل جو مسئلہ بنائے، ہم نے اپنے اسکولز بنائے، ہم نے اپنے ہاسپٹلز بنائے، ہم نے اپنی کلینکس بنائی، لیکن ایک احساس جو مسلسل ہمارے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سب ہونے کے باوجود ہم لوگوں کے مسائل نہیں حل کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو سب سے بڑی مثال دوں گا، چونکہ میرے پاس صوبہ سندھ ہے اور سندھ کے حالات کو میں زیادہ بہتر طور پر جانتا ہوں اور بیان کر سکتا ہوں. سندھ حکومت کے پاس 45,000 اسکول ہیں. یعنی اگر ان 45,000 اسکولوں کو درست طریقے سے، یعنی میں کہتا ہوں کہ چلایا جائے، جو بجٹ آپ کا موجود ہے ایجوکیشن کا، اس کو ان اسکولوں پر درست طریقے سے خرچ کیا جائے، یہ جو گھوسٹ اسکول ہے ان کو ختم کیا جائے، گھوسٹ اساتذہ ہیں ان کو ختم کیا جائے، بدعنوانی اور بددیانتی کو ختم کیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 45,000 اسکول درست طریقے سے انشاءاللہ العزیز اگر حرکت میں آ جاتے ہیں، بچوں کو درست طریقے سے جو تعلیم ہے وہ فراہم کی جاتی ہے، تو پھر یہ بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولز اور ان سب کی ضرورت نہیں رہے گی. تو ہم اسی طرف گئے ہیں کہ مقصد آپ یہ کہہ لیں کہ NICVDs کی بھی بات ہو رہی ہے، جنا ہاسپٹل کی بھی بات ہو رہی ہے، سول ہاسپٹل کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ ان ہسپتالوں میں چلے جائیں تو آپ کو دکھائی دے گا. میں نے ابھی ایک خبر پڑھی کہ جنا ہاسپٹل میں ایک صاحب جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی سیویئر قسم کی بیماری میں اس وقت مبتلا ہیں، لیکن آپ کا جو آپریشن ہے وہ 2 سال بعد ہوگا. تو 2 سال بعد آپریشن کے لیے وہ صاحب میں اثر ہوں گے یا دنیا سے جا چکے ہوں گے. تو ہمیں جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ وہ BHUs یعنی بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں، جو دیہات میں موجود ہیں، جو چھوٹے شہروں میں موجود ہیں، THQs کی بات کر لیں، DHQs کی بات کر لیں، تو ان تمام تر چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امانت داری اور دیانت داری جو ہے اس کو رواج دیا جائے. تو ہم یہ تو ضرور ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو ہماری طرح ابھی سیاست میں نہیں آئے لیکن میں کہتا ہوں خدمت کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان تمام تر مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. لیکن ہمارے پاس اس کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف کوئی بھی نہیں آتا. جب آپ حل کی طرف آئیں گے نا تو پھر آپ کو اس میدان کارزار اور میدان پرخار میں لازمی طور پر کودنا پڑے گا، اور یہ کام ہم نے کر لیا. فضل صاحب، آپ نے بات کی لوگوں کی خدمت کی، اور جو آپ نے بات کی کہ اکثر جو کہ لوگوں کے لیے علاج کی موجود جگہ ہیں وہاں پہ 2-2 سال بعد نمبر آتا ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مذہبی جماعت جو کہ سیاسی میدان میں کام کرنے لگی ہے، اس سے جو پہلے کی مذہبی جماعتیں ہیں، میں بات کر رہا ہوں جمعیت علماء اسلام کی، جماعت اسلامی کی اور جو دیگر مذہبی جماعتیں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ کیونکہ وہ سیاسی میدان کے چیمپئن ہیں، گزشتہ کئی سالوں سے کئی دفعہ مشیر بھی رہے ہیں، وزیر اعظم کے عہدے تک بھی پہنچے ہیں، لیکن اب آپ ایک نئی سیاسی جماعت ہیں، آپ نے اپنا طریقہ کار جمہوری طریقے سے اپنانا کا آغاز کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی ہمارے مد مقابل ہے. ہم ان میں سے کسی کو بھی اپنے مد مقابل نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ہم نے ان کو سوچ کر اپنے کام کا آغاز کیا ہے. میں تو اس سسٹم کو اپنے مد مقابل سمجھتا ہوں کہ جو میرے ملک کو چاٹ رہا ہے. یعنی میں اس سسٹم کو اپنے مد مقابل سمجھتا ہوں کہ جس نے 78 سال گزرنے کے باوجود اس ملک کو اپنے پیروں پر جو ہے وہ کھڑا ہونے نہیں دیا ہے. یعنی وہ سسٹم جو ہے، میں تو اس کے مقابلے کے لیے سمجھنے کے میدان میں آیا ہوں. میری جماعت اس کے جو ہے نا مقابلے کے لیے میدان میں آئی ہے. تو دوسرے لوگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جد و جہد کر رہے ہیں. ہم کسی کی جد و جہد کا انکار نہیں کرتے، اس کو ڈینائی نہیں کرتے.
ٹھیک ہے جی، لیکن ہم اپنے اللہ کی توفیق سے انداز میں یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کو سنبھالنے کے لیے اور سنبھال کر سنوارنے کے لیے اللہ کے فضل سے میدان میں آئے. ہمارے پاس ایک بڑی ٹیم موجود ہے. ہمارے پاس بہت بڑا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ فیلڈ کا ایکسپیرینس موجود ہے. پاکستان کے ہر حصے میں گوشے میں ہمارے پاس اپنے لوگ اپنے ساتھی موجود ہیں. پھر ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے ہر طرح کے مسائل میں الحمدللہ اس ملک کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے. تو ہم تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی بھلائی اور خیر و فلاح کے لیے میدان میں آئے. اور پھر کہتا ہوں کہ کسی بھی جماعت کو اپنے مد مقابل نہیں سمجھتے. پاکستان کا وہ نظام، وہ سیاسی سسٹم، وہ سیاسی کلچر کہ جو پاکستان کو آگے بڑھانے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے آپ کو، اس سیاسی کلچر میں سے بدعنوانی، بددیانتی، یعنی صرف زبانی طور پر نہیں، یعنی آپ یہ کہہ لیں زبانی طور پر نہیں، عملاً اور اس کا عملی طور پر ثبوت جو ہے وہ کس طرح سے دیا جائے گا کہ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ میں اپنے صدر صاحب خالد مسعود سندھو صاحب کی بات کروں گا، اور اس کے بعد نیچے تک میرا جو ورکر ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری اپنی ترتیب کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ زندگی گزارنے میں ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، کس طرح سے ہم چلتے ہیں، کہاں کیا کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ہسپتال علاج کروانے والے کون سے ہیں، ہمارے اسکول جہاں پر ہمارے بچے جاتے ہیں اپنی تعلیم کے حصول کے لیے وہ کون سے ہیں. تو جب آپ یہ سب دیکھیں گے پھر ایک خاکہ بن رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ نظام کو مد مقابل سمجھتے ہیں. ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جماعت اسلامی کو، جے یو آئی کو، ان کو بھی چھوڑ دیں، ایون مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو یا پی ٹی آئی کو، مقصد ہم اپنے مد مقابل نہیں سمجھتے. اگر ان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنے کا مطلب مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی حرکات و سکنات سے وہ جو پہلے سے بدبودار ایک سیاسی کلچر ہے اس کو مضبوط کر رہی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بحیثیت جماعت ہم کسی سے بھی اس طرح کا کوئی کہا جائے کہ ذہن لے کر آئیں کہ ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے اور اس کو ملیامیٹ کر دینا ہے، اس طرح کا کچھ بھی نہیں. آپ نے غالباً کراچی کے حوالے سے بھی کچھ دھواں دھار تقریریں کی ہیں اور آپ کا کوئی غالباً مہم کا آغاز بھی ہونے لگا ہے کراچی کو لے کے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کراچی کے لیے آپ لوگ آواز اٹھانے لگیں، اس کراچی کے لیے گزشتہ 78 سالوں میں بہت سے لوگوں نے بات کی، بہت سے لوگوں نے قومیت کی بنیاد پہ بات کی، بہت سے لوگوں نے مسلک کی بنیاد پہ بات کی، مگر کراچی کا مسئلہ جوں کا تو ہے. آپ کے پاس وہ کیا پلان ہے اس کی بنیاد پہ آپ کراچی کو دوبارہ سے روشنیوں کا ایک زندہ شہر بنا سکیں گے، جہاں پہ راتیں جاگا کرتی تھیں، جہاں پہ امن و امان ہوا کرتا تھا، جہاں پہ ایک بین الثقافتی یکجہتی پائی جاتی تھی، جہاں امن کا دورہ ہوا کرتا تھا، جہاں پہ ہر شخص پرسکون انداز سے کام پہ جایا کرتا تھا اور شام میں آتا تھا تو بیوی بچے اس کا استقبال کرتے تھے. ذرا بتائیے. دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنی جد و جہد کا جو آغاز کیا ہے وہ حقوق سندھ مارچ سے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو. یعنی ہم نے حقوق سندھ مارچ کیا تھا اور اس میں صرف ایک شہر کی بات نہیں تھی. ہم نے اسی شہر قائد سے اللہ کے فضل سے حقوق سندھ مارچ شروع کیا تھا اور ہم سکھر تک گئے تھے اور 19 ضلعوں میں ہم نے جا کر وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا تھا اور ان کے حقوق کی بات کی تھی. تو لیکن ایک بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شہر قائد ہے، شہر کراچی ہے، یہ اس پاکستان کا سب سے مظلوم ترین شہر ہے. یہ اس حیثیت میں مظلوم ہے کہ اس کی آبادی سب سے زیادہ ہے. یہ اس حیثیت میں مظلوم ہے کہ یہ پاکستان کو سب سے زیادہ مقصد آمدن دیتا ہے، ریونیو دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز دیکھ لیں کہ پورے ملک سے جو لوگوں کا فلو ہے، یعنی جو روزگار کے حصول کے لیے یا اپنی دیگر ضروریات کے حصول کے لیے کسی بھی شہر کی طرف اگر لوگ جاتے ہیں، لاہور بھی جاتے ہوں گے، فیصل آباد بھی جاتے ہوں گے، اسلام آباد بھی جاتے ہوں گے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو آبادی کا فلو ہے وہ تو اسی شہر کی طرف ہے اور مسلسل اس کی آبادی میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس حیثیت میں بہت ضروری ہے کہ جس حیثیت کا یہ شہر حامل ہے اس کے مطابق اس کی ضروریات جو ہے نا ان کو پورا کیا جائے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام ہے کوئی سی بھی حکومت. آپ ابھی کی بات کر لیں، 17 سال سے جو نا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں آتی رہی ہیں، مختلف لوگ جو ہے وفاق میں بھی آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون موجود ہے، اس کے اتحادی موجود ہیں، پیپلز پارٹی بھی ان کی اتحادی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلا دور حکومت پی ٹی آئی کا تھا اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی آپ دیکھیں گے اس کراچی شہر نے ٹوکریاں بھر بھر کے ووٹ دیا تھا ان کو. لیکن اس کے بعد اگر سوال یہ کیا جائے گا کہ جواب میں عمران خان صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو وزیر اعظم جس سیٹ سے منتخب ہوئے تو وہ بھی گلشن اقبال کی ہماری ایک سیٹ تھی. تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے جواباً اس شہر کو کیا دیا تو آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ماضی میں لوگوں نے آواز بلند کی ہے، آج بھی لوگ کراچی کی بات کرتے ہیں، لیکن ضرورت جس چیز کی ہے نا، اصل جو مسئلہ ہے جس پر ہم بنیادی طور پر اپنی پوری انرجی صرف کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی کا شہری خود
جب تک اپنے حق کی آواز بلند نہیں کرے گا. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، اور مایوسی کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو ایک غلط رائے جو ہے نا اختیار کرتے ہیں، اور وہ غلط رائے یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو اسی لیے چپ کر کے گھر پر بیٹھ جاؤ. بہت زیادہ ہے تو سوشل میڈیا پر کوئی ایک آدھی جو ہے وہ پوسٹ ڈال دیں، اور اس طرح سے کوئی کام کر لیا جائے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. کراچی 3 کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے. یہ بھی کراچی کا مسئلہ ہے. یہ بھی کراچی کا مسئلہ ہے کہ آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ کراچی میں رہنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے. یعنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا اس وقت جو ہے اپنے جدید ترین دور میں موجود ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں چائنا کو دیکھتا ہوں، دیگر ملکوں کو دیکھتا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چائنا کی آبادی لگ بھگ 1.5 ارب کے آس پاس ہے، یعنی 1.4 بلین کہہ لیں ان کی آبادی ہے. تو اس میں ایک بندہ اگر جرم کرتا ہے نا تو فیس ڈیٹیکٹر ان کے پاس موجود ہے. جرم کر کے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں چلا جائے گا تو فوری طور پر وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اور اریسٹ ہوگا، اور اپنا جو جرم ہے اس کو جو ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ سزا مل جائے گی. ہمارے پاس کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں وہ نظام موجود کیوں نہیں ہے کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. آپ نے یہ بتا دیا، مذاق نہیں کہ آپ کہتے ہیں کراچی کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ ہے، پھر آپ نے کہا کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ جو ہے کچھ لاکھ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے گن لیا، لیکن ہر روز نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں، جھوپڑ پٹیاں بن رہی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ نئے سے نئے مقصد پلازے بن رہے ہیں، نئی سے نئی آبادیاں بن رہی ہیں، اور کراچی میں لوگ مسلسل آ رہے ہیں. ہم کبھی بھی، مجھ سے کسی شخص نے مقامی اور غیر مقامی کی بات کی تو میں نے اسے کہا کہ جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ موجود ہے وہ پاکستان میں ہر جگہ پر مقامی ہے. ہم کہیں بھی اس کو غیر مقامی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، تو کراچی کا مسئلہ لسانی نہیں ہے. جب آپ لسانیت کی طرف چلے جائیں گے، فرقہ واریت کی طرف چلے جائیں گے، آپ اپنی قوت کو توڑ دیں گے. یعنی آپ صرف اگر اردو بولنے والے کی بات کریں گے، میں خود اردو بولنے والا مہاجر ہوں، تو لیکن میں کہتا ہوں جب آپ مہاجروں کی بات کریں گے تو آپ کراچی کے ایک حصے کی بات کریں گے. اس کراچی میں جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اردو اسپیکنگ بھی رہتے ہیں. یہاں پر دنیا میں پشتو بولنے والوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے یعنی ہندکو بولنے والوں کا سب سے بڑا شہر جو اگر دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو کراچی دکھائی دے گا. پھر سندھی آبادی یہاں پر بہت ہے، بلوچی آبادی یہاں پر بہت ہے، پنجابی آبادی یہاں پر بہت ہے. ہر طرح سے لوگ آپ کو، ہر ثقافت کے حامل لوگ آپ کو یہاں ملتے ہیں. تو سب کو جمع ہونا پڑے گا، اکٹھے ہو کر اپنے حق کی آواز بلند کرنی پڑے گی. مردوں کو کرنی پڑے گی، خواتین کو کرنی پڑے گی. آپ کا اسٹوڈنٹ بولے گا، آپ کا ٹیچر بولے گا، آپ کا کوئی ٹریڈر بولے گا، بزنس مین بولے گا. یعنی ہر طبقے کے لوگ بولنا شروع کریں گے، بات کرنا شروع کریں گے. تو اس کے بعد جا کر ہم مل کر کراچی کو، لوگ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت سنبھالے، لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کراچی کو وفاقی حکومت سنبھالے، لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کو اسٹیبلشمنٹ سنبھالے. ہم کہتے ہیں کہ کراچی کو کراچی سنبھالے گا. یعنی کراچی والے جب خود سے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے مل کر اس کراچی کو سنبھالنا ہے. ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں. مختلف ملکوں میں جا کر ان کے سامنے، مجھے شہباز شریف صاحب کا ایک جملہ یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی ہم کہیں جانا چاہتے ہیں یا کسی کو رابطہ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ابھی مانگنے کے لیے آ گئے. ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ چھوڑیں، ساری چیزوں کو چھوڑیں، اس شہر کو امن دیں، اس شہر کو امن دیں. آج تک بھی پاکستان کو، اگر پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے، پاکستان کا جو استحکام ہے، اس میں سب سے بڑا رول اس شہر کا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس کو امن دے دیں. وہ جو بزنس فرینڈلی ماحول ہوتا ہے وہ یہاں پر دے دیں. لوگ آزادانہ یہاں پر چلتے پھرتے ہوں، کاروبار کام کرتے ہوں، کسی قسم کا ان کو مسئلہ نہ ہو. یہ سسٹم ایک ہمارے پاس ماشاءاللہ سندھ میں موجود ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس کو ختم کریں، بھتہ خوری کو ختم کریں، ظلم اور زیادتی کو ختم کریں، اور امن جس کو کہا جاتا ہے، عملی اور حقیقی امن، آپ اس شہر کو دے دیں. میں سمجھتا ہوں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کراچی، جیسے میں نے کہا تھا کہ کراچی کو سنبھالے گا. میرا دعویٰ ہے کہ کراچی پاکستان کو بھی سنبھالے گا انشاءاللہ. کراچی ایک ایسا شہر بن چکا ہے کہ جہاں کی جس سڑک پہ بھی آپ چلے جائیں آپ کو سوائے مٹی اور دھول کے کچھ نہیں ملتا. یہی حال کم و بیش پورے پاکستان میں ہے. آپ تو سیلاب میں بھی کام کرتے ہیں، آپ تو قدرتی آفات میں بھی آگے آگے رہتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سیاسی میدان میں، اس میں آپ کو محض چند سال ہی ہوئے ہیں، آپ جو دعوے کر رہے ہیں اس پروگرام میں بیٹھ کے، کیا آپ کے ساتھ وہ عوامی حمایت، وہ عوامی ووٹ، وہ عوامی جمہور جڑ سکے گا؟ آپ کو ووٹ کی صورت میں اپنا حکمران دیکھنا پسند کرے گا جو کہ ایک مذہبی لبادے میں ہے؟ کیا لوگ لبرل آپ کو سپورٹ کریں گے؟ کیا وہ چاہیں گے کبھی ایک مذہبی مولوی نما شخص ان کا حکمران ہو جائے جو ان کو تمام تر اسلامی ضابطوں کے مطابق ڈھال دے؟ کیا آپ کے پاس وہ پلان ہے جس کے اندر غیر مسلم بھی فٹ ہوتا ہے، جس کے اندر لبرل بھی فٹ ہوتا ہے، جو عورت کو بھی آزادی دے گا اور جو نوجوان کو بھی امپاور کرے گا؟
دیکھیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں. ہمارے پاس اپنی جماعت میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ. ہماری جماعت میں ہر یعنی فرقے، آپ یہ کہہ لیں کہ مسلک اس سے منسلک لوگ موجود ہیں. ہماری جماعت میں ہر زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں. ہماری جماعت کا اپنا اقلیتی ایک ونگ موجود ہے. مسلم ویمن لیگ کے نام سے ہمارا خواتین کا ایک فعال شعبہ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس جو ہے نا پہلے سے موجود ہے. اور ایک اور بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو اپنے مسائل کا جو حل ہے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی داڑھی ہے یعنی اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگلی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو اگر دیکھیں گے، یہ داڑھی رکھنا یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے. تو بالکل اسی طریقے سے مسجد میں جانا، عبادت کرنا اور زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا وغیرہ، یہ سارا میرا اپنا ذاتی معاملہ اللہ کے فضل کے ساتھ. تو لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ پاکستان کی سیاست میں آپ نے مقصد مستقل ہوتے دیکھا یا نہیں دیکھا کہ عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور برابر سے جو ہے وہ سوری صاحب ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسلامک ٹچ دے دیں. ہمارے یہاں پر جو ہے آج تک اگر آپ دیکھیں گے مقصد جو ہے شہباز شریف صاحب آج اپنے خطابات کو شروع کر رہے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ میں یا کسی اور جگہ پر ہے، تو وہ وہاں پر یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ قرآن کے آیات سے شروع کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ 97% مسلمانوں کا ملک ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو نظریاتی بنیادوں پر وجود میں آیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر ہندوستان سے علیحدگی اختیار کی تھی تو اس کا ایک سبب ہمارا دین تھا، دوسری کوئی وجہ نہیں تھی. اگر آپ معاشی بات کریں گے تو معاش تو اس وقت یو پی میں تھا، سی پی میں تھا، بہار میں تھا، دکن میں تھا، دہلی میں تھا، مہاراشٹر میں تھا. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ جو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے یعنی انگریز نے جو چیزیں بنائی تھیں اور جو میں یہ کہتا ہوں انفراسٹرکچر کی بات یا کسی بھی حوالے سے بات کریں تو وہ سب کچھ تو ادھر تھا، ہم چھوڑ چھاڑ ادھر آ گئے. تو اس کا سبب کیا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بڑے یہ سمجھتے تھے آباء و اجداد کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی نہیں ہے، وہ اس پاکستان میں آج حاصل ہے. تو ہم جو پروگرام اپنا لوگوں کے پاس لے کر گئے ہیں اس پروگرام میں اللہ کے فضل کے ساتھ سڑک کی بھی بات ہے، گلی کی بھی بات ہے، محلے کی بھی بات ہے، لائٹ کی بھی بات ہے، گیس کی بھی بات ہے. اس میں جو ہے آپ یہ کہہ لیں انفراسٹرکچر کی بھی بات ہے، اس میں تعلیم اور صحت کی بھی بات ہے، اس میں خواتین کے حقوق کی بات ہے، اس میں اقلیتوں کے حقوق کی بات ہے، نوجوانوں کے حقوق کی بات ہے. یعنی جس زاویے سے بھی اگر آپ کریں گے تو ہمارا مینیفیسٹو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اب اگلا یہ جو سوال ہے کہ لوگ ہمیں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، تو ہم جد و جہد کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز میدان میں نکلے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، اور مستقل اس کام کو جاری و ساری رکھیں گے. پاکستان میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے ایک اپنی جد و جہد کا ایک سلسلہ شروع کیا، کسی کو 22 سال لگیں، کسی کو 25 سال لگیں، کسی کو 26 سال لگیں. تو مقصد یہ کہہ لیں کہ آخرکار اگر آپ یعنی استقامت کے ساتھ اور میں کہتا ہوں کہ درست راستے پر چل کے چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لوگ جو پہلے سے ہمیں جانتے ہیں، پہلے سے ہمیں اچھی طرح پہچانتے ہیں، ہمارے کام کی جو اللہ کی توفیق سے خوبصورتی ہے ان کے علم میں ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. فضل صاحب، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ یقینی طور پہ بے یقینی سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت اس وقت ملک کے لیے کر رہی ہے یہ احسن اقدام تو ہے مگر شاید دیر پا ثابت نہ ہو. بعض حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کے اس نظام کو، اس کو ہائبرڈ نظام کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کی اور کچھ خاص حلقوں کی پذیرائی تو حاصل ہے، مگر اس نظام کو مستقل دور پہ چلانے کے لیے لوگوں کی قوت اور عوامی حکومت کے ساتھ ساتھ تاجر برادری اور بالخصوص بزنس کمیونٹی کا ساتھ ہونا ضروری ہے. کیا کوئی ایکشن پلان، کوئی ایسا ہنگامی اعلان، کوئی ایسی معاشی پالیسی مرکزی مسلم لیگ لا سکتی ہے جو کہ یہاں کے تاجر کو فوری ریلیف دے سکے، جو کہ ایف بی آر سے پریشان ہے، جو کہ لوکل ٹیکسز سے پریشان ہے، اور جو کہ سب سے بڑھ کے کراچی کا تاجر پھر بطہ خوری کے ساتھ اپنے آپ کو نبر آزما دیکھ رہا ہے؟ ان مسائل کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں بالکل لا سکتے ہیں. اور میں پھر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، پہلے بھی میں نے آپ کو صرف ایک شہر قائد شہر کراچی کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر یہاں پر مواقع فراہم کیے جائیں تو یہ شہر اس قابل ہے کہ یہ پورے پاکستان کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. میں اسی بات کو نا پورے ملک پر لے جاتا ہوں. لاہور بھی یہ کر سکتا ہے، فیصل آباد بھی یہ کر سکتا ہے، اسلام آباد یہ کر سکتا ہے، ملتان یہ کر سکتا ہے، پنڈی یہ کر سکتا ہے، پشاور اور کوئٹہ یہ کر سکتا ہے. تو اصل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ باوجود تمام تر، ابھی بات کر لیتے ہیں یہ جو ہمارا 2024-25 کا جو بجٹ آیا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 18,600 ارب روپے کا وہ بجٹ تھا. تو اس میں تقریباً 9,500 ارب روپے ہماری آمدن بتائی گئی ہے
اور اس کے بعد یہ بتایا کہ باقی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم لون لیں گے، دنیا بھر سے، ملک سے بھی لیں گے، باہر سے بھی لیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اور اس پاکستان کا ہر شہری اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس بجٹ میں لیکیج ہے، اور وہ لیکیج کیا ہے؟ وہ لیکیج ہے بدعنوانی، بددیانتی، دو نمبری۔ اگر آپ اس کو ختم کرتے ہیں، یعنی آپ جس سے جا کے پوچھ لیں، جو بندہ مقصد کسی جگہ پر، ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری ملازم جو ہے نا، وہ دفتر آنے کی سیلری لیتا ہے اور دفتر میں کام کرنے کے لیے کچھ اور لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز ہے، اس کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 60 سے 70% اور بعض حالات میں اس سے بھی زیادہ جو ہے، آپ کا روپیہ، آپ کا پیسہ، آپ کا بجٹ، آپ کا ٹیکس کا پیسہ جو عوام کی جیبوں سے کھینچ کر جو ہے زبردستی لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے، وہ بدعنوانی کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 60 سے 70% ہو رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ پاکستان پر خرچ ہونے والی جو رقم ہے وہ بہت زیادہ، آپ لگا لیں تو 25 سے 30% ہے۔ تو اس 25 سے 30% میں بھی پاکستان چل رہا ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو لیکیج اگر بند ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر تمام تر امور کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ پائیں گے۔ تو اس پاکستان کو اس وقت جس انقلاب کی ضرورت ہے نا، یعنی میں یہ کہتا ہوں، آپ کو میری بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں پاکستان کو اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ڈر کی ضرورت کس طرح سے ہے کہ CCTV کیمرہ اگر کسی بھی جگہ پر موجود ہے، لگا ہوتا ہے، تو میں وہاں جا کے تھوڑا سا جو ہے الرٹ ہو جاتا ہوں، محتاط ہو جاتا ہوں، اپنے جو ہے ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے لگتا ہوں، بال ٹھیک کرتا ہوں، اپنا حلیہ ٹھیک کرتا ہوں، اور حرکات و سکنات کو بہت زیادہ کنٹرول کرتا ہوں کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، جب بندہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے اگر ذمہ داری ملی ہے، میں ایک مقصد جو ہے نا سرکاری افسر ہوں، میں ایک MP ہوں، میں ایک MNA ہوں، میں ایک وزیر اور مشیر ہوں، اور ان ساری چیزوں کا جواب میں نے کل اللہ کے پاس دینا ہے، تو پھر اس کے بعد نا چیزیں بہت ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس چیز سے فارغ اور خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم باوجود وسائل ہونے کے، اب عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، 70-75% ہماری جو معیشت ہے اس کا دار و مدار زراعت پر ہے، لیکن ہم گندم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم شکر امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیگر ضروریات امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں گے تو کیا صورتحال ہے؟ ابھی میں نے پچھلے دنوں سنا کہ سندھ میں اس وقت ایک سلسلہ جاری ہے۔ وہ سلسلہ کیا جاری ہے کہ سندھ کا ایک بڑا مضبوط گروپ ہے، وہ گروپ وہ ہے کہ جس نے پچھلے دنوں سندھ میں، پچھلے سالوں میں جتنی شوگر ملے تھی سندھ کی، ساری خرید لی۔ اس وقت وہ جو گروپ ہے، وہ اس وقت سندھ کی رائس ملیں خریدنے پر اس نے پورا زور دیا ہوا ہے، لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ اگر خریدی جا سکتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر خریدی نہیں جا سکتی تو کسی بھی قیمت میں ان رائس ملوں میں آپ نے شراکت داری جو ہے وہ بنا لینی ہے۔ تو اس کے بعد کیا سلسلہ بنے گا کہ پہلے گنے کی فصل کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور شوگر ملوں کے ساتھ ہزاروں ایکڑ زمینیں خرید لی گئی ہیں، اور اس کے بعد شوگر جو ہے، چینی، اس کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔ اب یہی کام چاول کی طرف جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو سسٹم ہے کہ جس میں جب چینی آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سرپلس ہے، اس وجہ سے اس کو ایکسپورٹ کرنا ضروری ہے۔ جب ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ بین الاقوامی طور پر اس کی قیمتیں اتنی نہیں ہیں کہ جتنا خرچ ہمارا ہو چکا ہے، سبسڈی لیتے ہیں گورنمنٹ سے، اور اس کے بعد جب وہ چینی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ملک میں قلت کا سما ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ امپورٹ کرنی ہے، اور پھر اپنے پاس موجود چینی کی قیمتیں اس میں اضافہ کر کے جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظام جو ہے، اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس نظام میں جو بڑے بڑے میں یہ کہتا ہوں کہ ذمہ دار ہیں، ان کو گرفت میں لانے کی ضرورت ہے، اور گرفت میں لانے کے بعد ان کے حوالے سے درست ترین جو یعنی فیصلے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیصل صاحب، معذرت کے ساتھ، جو دعوے آپ کر رہے ہیں، آپ سے پہلے میں تو دعویٰ کر ہی نہیں رہا۔ ایک سابق وزیر اعظم بھی کہتے تھے میں جیل میں ڈال دوں گا، تو ایسے بند کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ آج وہ بیچارے خود قید و بند کی سوئیاں اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں اس کام کا حصہ ہے، یہ قید و بند اور دیگر ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ تو اس عمل کا حصہ ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک شعر سناتا ہوں آپ کو کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ تو میں تو شمع جلا کے بیٹھا ہوں اور اس ملک کے لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ کام ہم نے مستقل اور مسلسل کیے چلا جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں سے بات کی ابتدا ہوئی تھی، کہ لوگوں کو فرق کوئی نہیں پڑتا کہ آپ کی شکل کیسی ہے، آپ کی شباہت کیسی ہے، آپ کیا سوٹ پہن کے بیٹھے ہیں، آپ نے شلوار سوٹ پہنا ہے یا آپ اور کچھ پہن کر، لوگوں کو اس بات سے غرض ہے کہ ان کے مسائل کون حل کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، اور وہ مسائل جو بھی حل کرنے والا ہے وہ اس کی طرف جائیں گے. تو ہم نے انشاءاللہ اپنے سفر کا آغاز کیا اور ہمارا اللہ کی توفیق سے جو میں یہ کہتا ہوں ٹریک ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ بغیر وسائل کے، بغیر یعنی اقتدار و اختیار کے ہم نے بہت سارا کام کیا ہوا. اچھا فیصل صاحب، ابھی جو حالیہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اور جس میں انڈیا کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا پاکستان نے، اس کے باوجود بھی انڈیا کے دماغ ٹھکانے نہیں آئے. وہ گیدڑ اپنی بھپکیوں سے باز نہیں آیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ انڈیا کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں، ہماری حکومت آئے یا نہ آئے، پاکستان نے ایک دفعہ تو انڈیا کو لگام ڈال دی ہے. یعنی اگر ہم آ جائیں گے پھر تو آپ مقصد بات ہی چھوڑ دینا کہ کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے سر، مذاق کریں، آپ آئیں گے تو کیا ہو جائے گا. ایسے میں یہ عرض کرتا ہوں، نہیں ابھی اس طرح کا کوئی ہم دعوے کرنے کے عادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم دعوے کرنے جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دنیا دیکھ لے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستان کسی بھی طرح کے حالات میں ہے. پاکستان کی جو پکچر ہندوستان نے دنیا کے سامنے بنانے کی کوشش کی تھی، یہ بتایا تھا کہ ایک نکمی ریاست ہے، ناکام ریاست ہے، یہ بھیک مانگنے والی ریاست ہے، اور بتایا گیا تھا کہ اس کے حالات بہت خراب ہیں، اس میں بہت زیادہ انتشار ہے وغیرہ 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 وغیرہ. اور وہ اپنے آپ کو وشو گرو کہتے تھے. یعنی وشو گرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پوری دنیا کے لیڈر ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کسی بھی جگہ پر پاکستان کا نام ہمارے نام کے ساتھ کوٹ نہ کیا جائے. یعنی یہ کہتے تھے. پھر اس کے بعد اگر دیکھیں بعض معاملات میں وہ ہم سے آگے بڑھے. ہم مخصوص قسم کے حالات کا شکار ہیں، ان پر بات کی جا سکتی ہے. ان حالات کا سامنا ہندوستان کو نہیں ہے. یعنی امن و امان کی بہت ساری صورتیں اور جو مختلف اطراف سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں، اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہندوستان کو نہیں ہے. لیکن یہ تو ہم مانیں گے نا کہ پانچویں اور چھٹی بڑی اکانومی ہے وہ دنیا کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی آبادی دنیا میں بہت زیادہ ہے. اچھا، ہم مخصوص قسم کے حالات کا شکار تھے. ہمارے برابر میں جو ہے کوئی جنگ شروع ہو گئی، اس جنگ میں کسی نہ کسی طرح ہمیں انوالو ہونا پڑا، اور اس کے سبب ان کو ہم سے آگے نکلنے کا یہ سمجھ لیں کسی طرح بھی موقع مل گیا. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ پاکستان کو وہ گرا دیں گے، ڈھیر کر دیں گے. تو میں یہاں پر نا ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. وہ واقعہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بنیے نے کسی مسلمان کو زمین پر گرا رکھا تھا، اور گرا کر اس کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور زاروں قطار روئے چلا جا رہا تھا. تو کسی نے کہا بھائی آپ نے اس کو زیر کیا ہوا ہے، آپ اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور روئے بھی آپ چلے جا رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جائے گا، اور جب کھڑا ہوگا تو مجھے بہت مارے گا. تو یہی والی کیفیت آپ کو آج کے حالات میں دکھائی دی ہے. دنیا حیران ہے، دنیا حیران ہے. یعنی انڈیا یہ کہتا تھا کہ میرا مقابلہ چائنا سے. انڈیا اپنے آپ کو امریکہ، جاپان، یو کے اور اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کی فہرست میں گنتا تھا. لیکن آپریشن بنیان مرصوص کے وقت پر جو چپیڑیں پاکستان نے اس کو ماری ہیں، اس نے ان مقصد ان چیزوں نے دنیا کو بتا دیا کہ ہندوستان کی حیثیت کیا ہے. تو میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے حالات میں ہم نے ان کو لگام ڈالی ہے. آج میں مانوں یا نہ مانوں، ٹھیک ہے، میں اس کا اقرار کروں یا نہ کروں، میں 99% چیزوں میں ڈونلڈ ٹرمپ سے مقصد اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہ تو مانوں گا نا کہ وہ دنیا کے ایک بہت بڑے ملک کا سربراہ ہے، ایک سپر پاور کا سربراہ ہے. وہ جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ طیارے گنوا رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے بہت ہیں کہ انشاءاللہ اس حالت میں بھی ہندوستان، اس کے عزائم اور دیگر ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز کبھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. انشاءاللہ پاکستان نے تمام تر اپنے مسائل کے باوجود انشاءاللہ وہ تیاری کی ہے کہ جس کے ذریعے سے منہ توڑ جواب، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے، ہر طرح کا انشاءاللہ ہندوستان کو دیا جا سکتا ہے. تو ابھی دیا جا رہا ہے، بعد میں تو پھر اللہ دیکھے گا کیا ہوتا ہے. انڈیا نے پاکستان کے ساتھ تو جو اپنی ذلت اٹھائی سو اٹھائی، لیکن جو ظلم و ستم کی داستان وہ گزشتہ 78 سال سے مقبوضہ کشمیر میں رقم کر رہا ہے، اس کے تحت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جانیں چلی گئیں، بے شمار عورتیں بیوہ ہو گئیں، کئی بچے باپ کا سایہ جن کے سروں پہ تھا محروم ہو گئے. اس کشمیر کو لہو لہو کر دیا انڈیا کے ظلم و ستم نے. اس کشمیر کا حل، مستقل حل ابھی تک تلاش نہیں ہو سکا. وہ مسلمان بھائی، وہ کشمیری بھائی جو اپنے حقوق کے لیے دن رات ترستے ہیں، وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. پاکستان کی ایک سیاسی جماعت مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کرے گی اگر اسے اقتدار کی گدی یا ہما پہ بٹھا دیا جائے؟ دیکھیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر ہماری شہرگ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جملہ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ہے. ٹھیک ہے، کشمیر کی آزادی کے لیے پہلی عملی اگر جد و جہد ہے، اگر کہا جائے تو بانی ہمارے پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ انہوں نے کی تھی. یعنی انہوں نے جب ہندوستان نے کشمیر میں فوجیں داخل کی ہیں تو جواباً انہوں نے اپنی فوجیں وہاں پر بھیجی ہیں.
اپنے لوگوں کو وہاں پر بھیجا ہے، اور 36% حصہ ہمارے یہاں پر ایک جملہ کہا جاتا ہے مستقل، میں کہتا ہوں لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے آج تک کشمیر کا 1 انچ بھی فتح نہیں کیا. یہ غلطی ہے، غلط فہمی ہے. پاکستان نے 36% کشمیر جو ہے 1948 میں آزاد کروا لیا تھا. گلگت بلتستان اور دیگر یہ سارے اس میں شامل ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو بات بار بار ثابت ہوتی ہے کہ کشمیر ہماری ضرورت ہے. ایک طرف ان کی خواہش، ان کی مقصد آزادی کی موومنٹ، اور وہ جو سب کچھ ہے جانے وہ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. مقصد یہ تو بالکل ساری دنیا کے سامنے واضح ہے نا. تو ہر مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اس بات کا فیصلہ کرے. لیکن ہم اس کو ایک طرف اگر رکھ بھی دیں، حالیہ سیلاب نے ثابت کیا ہے، حالیہ سیلاب نے جو ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، راوی میں، چناب میں، ستلج میں جو سیلاب آیا ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ دنیا کو اس وقت گلوبل وارمنگ کا سامنا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ بات اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان نے باقاعدہ طور پر اپنے ڈیمز میں آخری حد تک سیلابی ریلوں کو جمع کیا ہے، اور سیلابی ریلوں کو جمع کرنے کے بعد ایک ہی وقت میں تمام تر دریاؤں میں اس نے یہ سیلابی ریلیں چھوڑ دی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں دریا چناب ہے. دریا چناب میں سب سے بڑا جو آپ کا سیلابی ریل آیا ہے، تقریباً 5.5 لاکھ جو ہے نا کیوسک کا، وہ دریائے چناب سے آیا تھا. تو دریائے چناب جو ہے وہ سنتاس معاہدے کے تحت ہماری ملکیت ہے، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ ہماری ملکیت ہوگا. تو اس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں کے ڈیم جو ہے وہ انڈیا نے بنائے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی اپنی بقا کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اس ملک کا حصہ ہونا چاہیے. اسی لیے اس کو شہر کہا گیا. وہاں کے عوام کی اکثریت بھی یقینی طور پر یہ چاہتی ہے. ہم نے بعض مجرمانہ غلطیاں کی ہیں، مجرمانہ غلطیاں کی ہیں. ٹھیک ہے، بین الاقوامی حالات میں اپ اینڈ ڈاؤن سارے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جاری ہوتی ہیں، لیکن آپ کشمیریوں کے وکیل ہیں. آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کی خود مختاری کی بات کی ہے. یعنی خود مختاری کا مطلب یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی بات کی، وہ بھی یہی چاہتے ہیں. تو یہ بات آپ نے ہمیشہ ان کی ہے کہ ان کو ان کا حق رائے دہی جو ہے وہ ملنا چاہیے. لیکن آپ مخصوص حالات کا شکار ہو کر اگر چپ سادھ لیتے ہیں، آپ ان کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ 1 منٹ کی خاموشی پر جو ہے وہ اکتفا کر لیتے ہیں، آپ گاڑیوں کے ہارن بجانے پہ اکتفا کر لیتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ کہ دشمن کو وہاں مضبوط ہونے کا موقع میسر آتا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپریشن بنیانم مرصوص ہوا ہے. ہندوستان نے غلطی کی ہے، پاکستان پر حملہ کیا ہے. جہاں پاکستان کو اپنی بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کا موقع ملا ہے، وہیں آپریشن بنیانم مرصوص کے نتیجے میں کشمیری عوام جو مایوسی کی طرف چلے گئے تھے، وہ دوبارہ سے امید پر آ گئے اللہ کی مہربانی کے ساتھ. اور یہ بات بالکل حقیقی ہے. یعنی ان کو یہ بات باقاعدہ طور پر محسوس ہوئی ہے کہ جس ریاست پر، مملکت پر ان کا بھروسہ ہے، پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ویک ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، اور کسی بھی طرح وہ ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہے. لیکن آج یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، ٹھیک ہے جی، ہماری خاص طور پر وزارت خارجہ کو چاہیے کہ ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا کے سامنے، یعنی ابھی فلیش پوائنٹ ہے نا، مقبوضہ کشمیر فلیش پوائنٹ ہے. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 2 ایٹمی ریاستیں جو ہے ایک دوسرے کے مد مقابل ہے. ابھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملینز میں لوگوں کی جانیں انہوں نے بچائی ہیں، تو اگر لوگوں کی جانے کا خدشہ تھا تو اس کا مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ مقبوضہ جموں کشمیر ہے. تو اس کو دنیا کہہ رہی ہے کہ حل کرنا پڑے گا، مقبوضہ کشمیر کو حل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. تو اگر دنیا میں یہ دوبارہ سے ابھر کر سامنے آ گیا ہے، فلیش پوائنٹ بن گیا ہے، دنیا اس پر بات کر رہی ہے، تو ہمارے حکمرانوں کا پھر سے یہ ملتا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں موقع، یعنی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے اوپر باقاعدہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے دنیا کو بھی آگاہ کریں اس سے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے عملی طور پر انشاءاللہ العزیز اس کے حوالے سے کریں. تو آپ نے پوچھا ہے کہ اگر جو ہے ہماری حکومت آ جاتی ہے، مرکزی مسلم لیگ کی حکومت آ جاتی ہے، تب کیا ہوگا انشاءاللہ. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کشمیر پورا کا پورا، سارا کا سارا پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مسئلہ فلسطین کا حل بنایا گیا ہے، جس میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے امریکہ نے، اور ایک خوشی کا سا سما ہے، اور اس سارے معاملے کو لے کے پاکستان کی بھی بڑی عزت افزائی ہو رہی ہے، ڈو یو تھنک کہ ایسا ہی کوئی مسئلے کا حل کشمیر کا بھی نکل سکتا ہے، جس کے اندر دونوں فریقین بھی راضی ہوں اور جو متاثرہ قوم ہے اس کے بھی زخموں پہ مرہم رکھ دیا جائے؟ دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے عوام اگر فلسطین والی صورتحال، اور اس میں بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ایک بہت سادہ سا حل اس کا ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ حل ہمارا نہیں ہے، اقوام متحدہ کی باقاعدہ ریزولوشنز اس کے اوپر جو ہے نا وہ موجود ہیں.
اقوام متحدہ نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر استصواب رائے ہونا چاہیے، لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ جو ہے کیا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ پوری دنیا نے مل کے طے کر لیا تھا، اقوام متحدہ نے طے کر لیا تھا، تو آپ اس کے مطابق آ جائیں انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہ تو ہماری ریاست نے اس سے انکار کیا آج تک، نہ کوئی ایسی جماعت موجود ہے جو کہتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم تو صرف ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جبر کے ساتھ جو کچھ آپ نے مسلط کیا ہوا ہے نا، آپ دیکھیں نا کہ کشمیر کی کل آبادی لگ بھگ ہے تقریباً 1 کروڑ، اور 1 کروڑ پر آپ نے 8 لاکھ فوج مسلط کی ہوئی ہے۔ صرف آپ کی جو ایل او سی ہے، لائن آف کنٹرول، اس پہ 3.5 لاکھ فوج موجود ہے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں ہر 10 لوگوں پر، ان 10 لوگوں میں سے بھی اگر آپ جموں کی آبادی کی طرف جائیں گے تو وہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں، دیگر اور لوگ بھی رہتے ہیں، تو میں پھر ان کو شامل کر لیتا ہوں کہ ہر 10 لوگوں پر ایک سپاہی آپ نے مقرر کیا ہوا۔ تو یہ ریشو تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا بہت آسان حل ہے۔ جس طرح ابھی دنیا جمع ہوئی ہے، دنیا نے جمع ہو کر کچھ فیصلے کیے ہیں، تو آپ جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر کا بھی اسی طرح سے فیصلہ کر لیں۔ انڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں دنیا کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، وہ کسی فورم پر آنا نہیں چاہتا، وہ کسی فورم پر مقبوضہ جموں کشمیر کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا۔ اور پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ اس بات کی باقاعدہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کر کوئی حل نکالنا چاہیے۔ تو بالکل اگر مقصد انڈیا راضی ہوگا تو یہ ہو سکے گا انشاءاللہ۔ فیصل بھائی، پاکستان کی جو حکومتیں ہیں وہ ہمیشہ سے انڈیا کے لیے آواز بلند کرتی رہی ہیں اور سفارتی رابطہ کاری کے ذریعے اس مسائل کے حل کے لیے اور عالمی فورم پہ آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ کیا مرکزی مسلم لیگ اقتدار میں آنے کے بعد سفارتی رابطہ کاری کے ذریعے ہی مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنا چاہے گی یا کوئی اور راستہ بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی طرح سے سفارتی رابطہ کاری، مذاکرات، مل بیٹھنا، بات کرنا، بات چیت کے ذریعے حل نکالنا، اس کے انکاری نہیں ہے، کسی بھی طور اس کے انکاری نہیں۔ ہم کہتے ہیں ابتدا اسی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ میں اگر کسی کو فالو کرتا ہوں تو اللہ کے رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو مدینے میں جا کر اللہ کے نبی میثاق مدینہ کرتے جو یہودیوں کے ساتھ ہوا، اللہ کے نبی صلح حدیبیہ کرتے ہیں، اور صلح حدیبیہ ان لوگوں کے ساتھ تھی جو متواتر جنگیں لڑ رہے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، اور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پر انہوں نے ظلم کی داستانیں رقم کی، لیکن اس کے باوجود جہاں مسلمانوں کے یعنی اجتماعی مفاد کی بات ہوئی آئی تو اللہ کے نبی بیٹھ گئے ان کے ساتھ، اور بیٹھ کے آپ نے ایک حل نکالا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، اور کسی کو ثالث بنا کر بات کرنے سے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بھارت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے اور بھارت یہ کہتا ہے کہ ہمارا ٹو ٹنگ ہے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر سے آگے بڑھ کر اب اگر آپ ان کی مینٹلٹی دیکھنا چاہیں گے تو مجھے بتائیں کہ اب بھارت نے اپنی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ آویزہ کیا یا نہیں کیا؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہی کام اسرائیل نے کیا، گریٹر اسرائیل کی صورت میں یہی کام بھارت نے کیا ہے۔ تو وہ تو مقبوضہ کشمیر کو چھوڑ کر جو ہے ایران، افغانستان، برما، نیپال، بنگلہ دیش، ہمارا ملک، ان سب کی بات کر رہے ہیں کہ ان سب کو ہم نے مقصد جو ہے جبری طور پر اپنے یعنی بھارت میں شامل کرنا ہے۔ تو ایسے ملک کے ساتھ مقصد اگر یہ مذاکرات کسی طور پر وہ مقصد اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر اگلے کام بھی کرنے چاہیے۔ فیصل ندیم صاحب، آپ اس وقت ایک نو آموز سیاسی جماعت ہیں۔ اس سیاسی میدان میں جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں وہ اپنا وسیع تجربہ رکھتی ہیں پارلیمانی سیاست کے حوالے سے۔ پارلیمانی سیاست کے اندر جوڑ توڑ بھی ہوتا ہے، مفاہمیت بھی ہوتی ہے، اور بعض جگہ کمپرومائزز بھی ہوتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر کمپرومائزز، ان تمام تر چیلنجز کے لیے آپ لوگ عملی طور پہ تیار ہیں، جو کہ اس سیاسی میدان کا گر سمجھی جاتی ہیں اور جس کے اندر اپنے اصولوں سے بھی بعض دفعہ ہٹ کے آپ نے کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ آپ کی ضمیر کے خلاف ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی اصول اور ضابطے جو ہیں ان کو تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ہمیشہ وہ برقرار رہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں نا دو طرح کی چیزیں ہیں۔ مقصد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی انفرادی شخص اور جماعت، ان دونوں کے باہم مفادات کا مسئلہ ہوگا تو جماعت کو ہمیشہ فرد پر جو ہے وہ فوقیت دی جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جب جماعت اور ریاست یعنی یہ کہہ لیں ملک کی تمام عوام، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ملک کے جو 24-25 کروڑ عوام ہیں ان کے مفاد کی بات ہوگی، باہم آپس میں
تو ہم یہ کہیں گے کہ جماعت پر 24-25 کروڑ جو عوام ہے ان کے مفادات کو لازمی طور پر فوقیت دی جائے گی. ایسی سچویشن ہو تو بات بالکل اور ہوتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بنیادی اصول اور ضابطہ اس کو مد نظر رکھ کے انشاءاللہ العزیز بات چیت. تو میں تو آپ کے سامنے ابھی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں تو ہم کسی کو اپنا آپ یہ کہہ لیں کہ ہدف نہیں سمجھتے، کسی کو اپنے مد مقابل نہیں سمجھتے، دشمن نہیں سمجھتے. میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ ہم تو سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے ہمارا بالکل بدبودار ہو چکا ہے، پرزہدہ ہو چکا ہے، اس کو بدلنا چاہیے. بدعنوانی 2 نمبری کو ختم کرنا چاہیے، صاف ستھرے لوگوں کو سامنے جو ہے نا وہ لے کر آنا چاہیے. ہم یہ بات کریں، لیکن بحیثیت سیاسی جماعت ہم کسی کو بھی اپنا دشمن نہیں گردانتے. جب دشمن نہیں ہے تو بیٹھیں گے بھی، بات بھی کریں گے، انشاءاللہ حل بھی نکالیں گے. آپ کی خدمت میں میرا آخری سوال فیصل صاحب یہ رہے گا کہ اس مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آنے والے اگلے بلدیاتی انتخابات میں کیا ہم آپ کو شہر کراچی کے حوالے سے کچھ خدمت کرتے دیکھ پائیں گے یا یہ شہر مزید تنزلی کا شکار ہوتا رہے گا؟ دیکھیں، سوال آپ کا بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ کیا ہم بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں گے، اور حصہ لینے کے بعد کیا عوام ہمارے اوپر اعتماد انشاءاللہ کریں گے. تو مجھے اس کی پوری امید ہے انشاءاللہ. ہم صرف شہر کراچی سے حصہ نہیں لیں گے، ہم بدین سے بھی لیں گے، ہم انشاءاللہ مٹھی تھرپارکر سے بھی لیں گے، میرپور خاص سے بھی لیں گے، حیدرآباد سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سندھ بھر سے بلدیاتی الیکشن میں انشاءاللہ حصہ رہیں گے، اور پیپلز پارٹی کو کھلا میدان فراہم نہیں کریں گے. 17 سال ہو چکے ہیں ان کو حکمرانی کرتے ہوئے، اور اس دور حکمرانی میں ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں اور بھائیوں نے سندھ کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں لیا. فیصل صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے، ہمارے سوالات کے آپ نے کھلے دل سے جواب دیے، اور ہم اپنے تمام ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں جو اس پروگرام کے دوران ہمارے ساتھ جڑے رہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل podcast@5 پہ ضرور مطلع کرے. اور اس درخواست کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی خاطر زندہ رہیں، پاکستان کی خاطر وہ سب کچھ کر گزریں جو آپ کے بس میں ہے، کیونکہ یہ ملک ہی ہماری آن، ہماری شان ہے. اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.